وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے پوسٹ بھیجی ہے جی، فرشتوں سے حفاظت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس نے مغرب کے بعد 10 بار کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، اللہ اس کی صبح تک حفاظت کے لیے مسلح فرشتے بھیجے گا جو اس کی شیطان سے حفاظت کریں گے۔ اچھا جی، جامع ترمذی 3534 نمبر حدیث جی۔ یہ اس کے علاوہ مسند احمد وغیرہ کے اندر بھی آتی ہے۔ اچھا جی، یہ ترمذی کے اندر یہ موجود ہے۔ کہتے ہیں جی وضاحت فرما دیں حدیث صحیح ہے یا ضعیف؟ جی روایت حسن درجے کی ہے، ثابت ہے انشاءاللہ یہ روایت تو حسن ہے بھائی انشاءاللہ۔ اور اس میں ترمذی والی سند کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کلام ہے، کیونکہ ترمذی میں نا عمارہ بن شبیب السبائی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ بیان کرتا ہے، جبکہ عمارہ بن شبیب کا نبی علیہ السلام سے سماع جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ امام نسائی کی السنن الکبریٰ کے اندر جو ہے نا وہ سند ٹھیک ہے جی۔ اس میں عمارہ کے بعد انصاری صحابی کا ذکر ہے جی، وہ جو انصاری ہے نبی علیہ السلام سے بیان کرتا ہے، اس سے مراد صحابی رسول ہے، تو لہذا یہ روایت حسن ثابت ہے جی انشاءاللہ، درست ہے۔ اس کو مغرب کے بعد اس انداز میں پڑھنا یہ باعث اجر و ثواب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے یہ ایک روایت بھیجی ہے، سوچ کر بولیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آدمی اپنی زبان سے اللہ کی ناراضگی کی بات کہتا ہے اور وہ اس میں کوئی حرج نہیں محسوس کرتا، حالانکہ اس بات کی وجہ سے وہ 70 برس تک جہنم کی آگ میں گرتا چلا جاتا ہے۔ سنن ابن ماجہ کا حوالہ ہے 3970۔ کہتے ہیں جی تحقیق فرما دیں۔ محترم تحقیق اس کی ہے کہ روایت ٹھیک ہے، صحیح روایت ہے انشاءاللہ، کیونکہ اس میں ابن ماجہ میں موجود ہے۔ یہ محمد بن اسحاق اس کی سند میں ہے، ابن ماجہ میں یہ مدلس راوی ہے ثقہ صدوق عند المحدثین، لیکن مدلس ہے۔ جب یہ حدثنا سمیت وغیرہ کے ساتھ سماع کی صراحت کر دے تو پھر اس کی روایت ٹھیک ہوتی ہے۔ تو کیونکہ ویسے بھی یہ صدوق حسن الحدیث راوی ہے نا، تو اس نے سماع کی صراحت کی ہے جو کہ مسند احمد وغیرہ کے اندر موجود ہے۔ یہ سنن ابن ماجہ میں ان الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يرى بها باسا فيهوي بها في نار جہنم 70 خریفا۔ اس کے علاوہ صحیح بخاری کے اندر بھی ایک روایت آتی ہے، اس کو بھی سامنے رکھ لینا۔ اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات وان العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط اللہ لا یلقی لہا بالا یہوی بہا فی جہنم۔ اس میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ اللہ کی رضا کے لیے ایک بات زبان سے نکالتا ہے، اسے وہ کوئی اہمیت نہیں دیتا، مگر اسی کی وجہ سے اللہ اس کے درجے بلند کر دیتا ہے، اور ایک دوسرا بندہ ایک ایسا کلمہ زبان سے نکالتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہوتا ہے، اسے وہ کوئی اہمیت نہیں دیتا، لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ بخاری کے اندر بھی روایت ہے، اس کو دیکھ لیں، اور 70 برس گرنے والا جو ہے وہ ابن ماجہ مسند احمد وغیرہ کے اندر ہے اور ثابت ہے وہ بھی روایت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی مسلم شریف کے حوالے سے کہہ رہے ہیں جی کہ یہ تشہد میں جو انگلی کو حرکت دی جاتی ہے، اشارہ کیا جاتا ہے، تو یہ اشارہ مطلب بار بار اس کو ہلانا ہے یا ایک ہی دفعہ؟ جی محترم بھائی بعض روایتوں میں حرکت دینے کا ذکر آتا ہے، تو جن روایتوں میں حرکت دینے کا ذکر آتا ہے ہماری تحقیق میں یہ مسئلہ راجح ہے، یہی درست ہے۔ تشہد کے اندر جب بیٹھنا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، التحیات پڑھتے ہی ساتھ ہی 53 کی گرہ بنا لینی ہے، انگلی کو کھڑا کر لینا ہے اور بالکل کھڑا کر کے سیدھا پھر اس کو تھوڑا سا آگے سے نیچے جھکا دینا ہے جی، جس طرح کہ نسائی وغیرہ کے اندر ہے، تو پھر اس کے ساتھ حرکت دینی ہے۔ حرکت جو ہے وہ بھی سلام پھیرنے تک دیتے رہنا ہے۔ اب وہ مسلسل بعض علماء کہتے ہیں بعض کہتے ہیں کہ وقفے وقفے سے حرکت دینی ہے،
بر حرکت دیتے رہنا ہے اور انگلی اس طرح اٹھائی رکھنی ہے، آگے سے تھوڑی سی نیچے کی طرف جھکی ہو جی. تو یہ سلام پھیرنے تک اسی طرح رہنا ہے جی. صحیح اور مسئلہ راجے بات یہی ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.